الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آپ میں سے کوئی نا موٹر وے کے راستے اسلام آباد گیا ہو تو وہ کلر کہار کی آپ کو پتہ ہے روڈ پہاڑی ہے، تو اگر ادھر موٹر وے سے جائے نا تو وہ کلر کہار کی روڈ ہے، اگر جی ٹی روڈ کی طرف سے جائے نا تو وہ چوہا سیدن شاہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ اس کے اپوزٹ جو روڈ ہے جو موٹر وے نہیں ہے، تو اس روڈ سے ایک دفعہ نا میرے والد صاحب آ رہے تھے گاڑی پہ، تو اس وقت ان کے پاس مہران تھی، تو وہ سپیڈ میں تھے بہت زیادہ، تو ان کو نہیں پتہ یہ سپیڈ کیمراز اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو پولیس نے روک لیا۔ پولیس نے کہا جی آپ کی جو سپیڈ لمٹ ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا جی میری تو زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا نہیں حاجی صاحب آپ کی سپیڈ زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا میری نہیں تھی بھائی، یہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے؟ ہاں جی پکی بات ہے۔ تو انہوں نے وہ ظاہری بات ہے وہ سپیڈ کیمرہ سے باقاعدہ پکچر بھی آ جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ گاڑی آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری ہے۔ انہوں نے میٹر بھی دکھایا، یہ میٹر آپ کا ہے؟ ہاں جی میرا ہے۔ تو یہ سپیڈ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ اب ظاہر بات ہے زیادہ تھی، تو والد صاحب کہتے ہیں میری بولتی بند ہو گئی، اور مجھے فوراً ایک چیز کا خیال آیا، یہ انسان ہے، انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور انسان اپنے ہر نظام کے اندر کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کا نظام کتنا طاقتور ہوگا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی مجھے میری کوئی ویڈیو دکھا دی، تو اگر ایک پولیس افسر کے سامنے میری بولتی بند ہو رہی ہے تو اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ اللہ تمہاری کتاب کھولے تم اپنی کتاب خود کھول لو، فائدے میں رہو گے۔ اور یقین جانیں میرا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جس کو اپنی کتاب کھولنے کی عادت ہوتی ہے نا، انشاءاللہ اللہ اس کی کتاب نہیں کھولے گا باذن اللہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اپنی کتاب کھولنے والا بندہ ہی وہ ہوتا ہے جو سنجیدہ آدمی ہے، جو اپنی لائف کو اور اس وقت کو جو اس دنیا میں ہے اس کو سیریس لیتا ہے۔ وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری زندگی بلیم میں گزار دے، جو اس وقت پاکستانیوں کا خوبصورت مشغلہ ہے۔ سارے بچوں نے صرف اپنے ذہن میں ایک چیز سجائی ہوئی ہے، سارا قصور ابے کا ہے، سارا قصور امی کا ہے، بس میں تو فرشتہ ہوں، میرا تو قصور ہے نہیں۔ تو اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا میں کہوں گا یہ ان کو پکڑو، یہ امی کا قصور ہے، یہ ابو کا قصور ہے۔ بھائی قصور کس کا بھی ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کس کو پکڑے اور کس کو چھوڑ دے۔ جو تیرا ہونا ہے نا اس کے لیے تمہیں پکڑے جانا ہے۔ اس لیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے 90% قصور دوسرے کا ہے، 10% تیرا۔ اللہ نے 10 پوچھنا، اللہ نے یہ نہیں پوچھنا 90% والے نے کیا کیا ہے، اللہ نے یہ پوچھنا ہے وہ 10% تیری کیپیسٹی میں تھا تو نے کیا کیا ہے، اللہ نے اس 10 کا پوچھنا ہے۔ اس لیے جب ہم ملیشیا میں تھے نا تو لوگ ہم سے ویسے تو وہ سارکزم کرتے تھے، طنز کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ بھائی اسامہ بن لادن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے کہا ایک عام مسلمان ہے بھائی، اللہ نے میرے سے اسامہ بن لادن کے بارے میں پوچھنا؟ ہاں اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا پوچھے گا کہ جو تو نے کہا تھا وہ کس بنیاد پہ کہا تھا، اس کی دلیل کیا تھی، اس کا پروف کا، تو میں چپ رہتا ہوں بھائی۔ نہ میری جنت کا اس سے تعلق ہے، نہ میری جہنم کا تعلق ہے، نہ اسلام کا کوئی اس سے تعلق ہے۔ اگر وہ اسلام کو فالو کر رہا تو اچھا آدمی ہے بھائی، اسلام کو فالو نہیں کر رہا تو برا آدمی ہے۔ جسٹ بیکاز تم اس کو برے کہہ رہے ہو میں تو برا نہیں کہنے والا بھائی۔ اس لیے اسلام کے اندر جب آپ اسلام کہتا ہے جب تم انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہو تو باقی تین اپنی طرف ہی اٹھا رہے ہو۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وقت پاکستان کے صرف ایک مسئلہ، ابھی نعمان علی خان صاحب آئے ہوئے تھے، میں ان کو بہت سنتا بھی ہوں، تو اور اس وقت چکھڑ چل گیا، مطلب ہم جب ادھر گئے ایکسپو کے اندر تو آس پاس کی سارے ایریاز بلاک ہو گئے تھے، یعنی آلموسٹ آئی تھنک 3-4 ہزار لوگ تو آئے تھے تقریباً، میرا اندازہ روڈز بلاک ہو گئے تھے، حالانکہ وہ انگلش اسپیکنگ ہے، یعنی زیادہ تر وہ انگلش میں لیکچرز دیتے ہیں، لیکن ہیں وہ پیورلی پاکستانی اسلام آباد کے تھے، تو وہ اب اردو بولنے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جو ٹبر ہے نا سارا، ان کو کچھ نہ کچھ ہمیں بتانا پڑے گا۔ تو اب وہ آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کہی قدرتی طور پہ، جو مجھے بھی محسوس ہوئی، ہمارا پاکستانی ہر ایک نئے چہرے کے اندر اپنا حل ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، سارے اس کے پیچھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے وہ کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ،
میں یہ کہہ رہا ہوں ساروں کیا لگتا ہے کیونکہ پچھلوں سے بور ہو جاتا ہے بڑی جلدی, اب کو نیا آنا چاہیے. اب جو نیا آتا ہے سارے, میں گارنٹی دیتا ہوں اب ان کے 5-7 ٹور ہو جائیں گے, لوگ کم ہوں گے, لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور تو دیکھیں ہر 6-7 مہینے کے بعد ایک نیا چہرہ آتا ہے اسٹیج پہ. آپ دیکھیں آن لائن سوشل آتا ہے نا نیا چہرہ, سارے کیا لگتے ہیں. اس لیے ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب کہتے ہیں اس پاکستان میں جیسا بھی پیر ہو اس کے مرید مل جائیں گے اس کو. محمد شیخ ایک آدمی ہے, محمد شیخ فضول آدمی ہے, تو وہ بندے نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد اور محمد بن عبداللہ مختلف لوگ ہیں, دو, یہ ایک نہیں ہے. قرآن سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیسے پتہ ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو محمد پہ اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی عجیب, اور اس نے تھوڑا بہت اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا, اس کے مرید ہیں. کبھی کبھی اس کے ملین ویوز ہوتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے بھائی, پاکستانی دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے لوگ ہی دیکھ رہے ہیں نا. یہ ساری کی ساری گیم پتہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ہم دوسروں کو بلیم کرنے والے اور دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ یہ اپنی کتاب نہیں کھولتا. اگر یہ ایک بار بھی اپنی کتاب کھول لے نا تو اس کو پتہ چلے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا میں نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ ساری گیم اپنی بنیاد کے اوپر سجانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے باقاعدہ آپ گوگل کریں گے یہ ٹرم ہے, مجھے حیرت ہوئی, یہ ٹرم ہے اسکیپزم. کیا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داری سے بھاگنا. اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے, پیر پکڑ لو, کو مرشد پکڑ لو. اب یہ جو مجرے کرتی ہیں لڑکیاں, گندے گندے ڈانس کرتی ہیں, سب ان کے پیر بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور پیر نے کیا اس کو سمجھایا ہوتا ہے, میں نے بچا لینا تجھے, جو مرضی کر جا کے. اب انہوں نے اس پیر کی عزتیں کر رہی ہیں, توقیر کر رہی ہیں جی, اور ادب سے اس کی بات لے رہی, اس لیے نہیں کہ ان میں تقوی ہے, اس لیے کہ اس نے ان کو اسکیپ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ تجھے کچھ نہیں کرنا ہے, جو کرنا ہے جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے. اتنے پیسے دے دو, اتنی چادریں چڑھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, میں تمہیں کیا کر لوں گا. یہی عیسائی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے سولی چڑھ گئے, ہم جو مرضی کر لیں, بس عیسیٰ پہ ایمان ہے, بچ جاؤ گے. بھاگو, یعنی اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا دل کرتا ہے سب کا. اس لیے اس کے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, سارا قصور یہودیوں کا, سارا قصور امریکہ کا, سارا قصور اسرائیل کا, سارا قصور فوج کا, سارا قصور حکومت کا, میرا کوئی قصور نہیں. اور شیطان بس یہ چاہتا ہے پوری دنیا پہ اس کی نظر رہے سوائے اپنے آپ پہ. اور مجھے حیرت ہوتی ہے, ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. صرف اتنے ہی پوچھ لو نا کتنے پیسے چاہیے. کوئی فائنینشیل ڈریم بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی. فائنینشیل ڈریم کیا ہے تیرا, کتنے پیسے چاہیے تجھے, نہیں پتہ, حد نہیں ہے. اس کے لیے تو کتاب کھول لے بھائی, کم از کم اپنی, کتنے پیسے چاہیے بھائی تجھے. میں آپ کو کتنے میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی نہیں بتا پائے گا. اور سارے ایک ہی جملہ بولتا ہے, پیسے جتنے بھی ہوں. عجیب بات ہے. اس کا مطلب تو وہ ہوا نا پھر جتنی بھی ویلیز آ جائیں, جتنا کچھ بھی آ جائے, تو نے تو یہی کہنا ہے کہ تو سیٹسفائی کیسے ہوگا بھائی. سیٹسفائی بندہ کون ہوتا ہے, جس کو ٹارگٹ پتا ہوتا ہے کہ نہیں بات. بھائی آپ 500 میٹر کی ریس لگا رکھی ہے, تو 500 میٹر کے مطابق آپ تیاری کرو گے, اس کے مطابق سٹریس لو گے. اب یہ تو مجھے پتا ہے نا میں جیتوں گا, کب جیتوں گا, ہو جائے گا. اب کم از کم تسلی تو ہے نا, اب حالانکہ میں اور بھاگ لوں, اس اوکے, وہ نفلی کام ہوگا, سمجھ رہے ہیں بھئی. فرضی چیز کیا ہے, میں نے 500 میٹر ریس جیت لی الحمدللہ. ایک سیٹسفیکشن تو آئے گی کہ نہیں آئے گی, ایک کانفیڈنس آئے گا, آئی ڈیڈ اٹ, میں کر گیا الحمدللہ. یہ وہ بندے کی باتیں ہیں جو کتاب کھولتا ہے. جو بندے کی عادت نہیں ہے اپنی کتاب کھولنے کی, وہ یہ کام نہیں کر سکتا بھائی. اور ہمیں اپنی کتاب کھولنے کی عادت نہیں, صرف کس کی کتاب کھولنے کی عادت ہے. یقین کریں کسی نے کہا, حالانکہ وہ نیا مسلم ہوا تھا, اس نے کہا جتنا ہم دوسروں کے بارے میں جانتے ہیں نا, اس کا 1% بھی اپنے بارے میں جان لیں انقلاب آ جائے گا. 1% اپنے بارے میں جان لینا, انقلاب آ جائے گا. اب یہ نعمان علی خان صاحب ایک بات بڑی پیاری انہوں نے کی, انہوں نے کہا یہاں کے لوگ بڑی ٹف لائف گزار رہے ہیں. مطلب ہم جب روڈ پہ آ رہے تھے, کہتا ہے روڈ پہ اب امریکہ سے بندہ آئے گا اور وہیں پہ ہمیشہ گاڑی چلاتا ہے, سب کچھ کرتے ہیں, تو کہتا ہے میں روڈ پہ آ رہے تھے نا, تو بندہ کہتا ہے بس تھوڑی سی یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. میں کہا بھائی کیا ہوتا ہے, میں تو مر جاؤں گا یہاں پہ گاڑی چلا کے, اور تم ایزی ہو کے چلا رہے ہو. امیجن ہاؤ ٹف یو آر, تو کتنا ٹف آدمی ہے. یہاں پہ ملیشیا وغیرہ یا کوئی سوئٹزرلینڈ کا بندہ جو بڑے اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں, وہ تو بیمار پڑ جائیں گے, 5 6 دن اسپتال میں ہوں گے. لیکن تم کتنے ٹف لوگ ہو یار, ایسے ماحول میں بھی جی رہے ہو اور بڑے چل کر کے جی رہے ہو. بجلی نہیں ہوتی, ایک دم سے کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے, اگلے دن تو پھر کھڑے ہو جاتے ہو, کیونکہ تم ٹف لوگ ہو. لیکن تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہو, تم اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہو, کیونکہ تم اپنی کبھی کتاب
ایک دفعہ کھول کے تو دیکھو بھائی، بس ایک دفعہ کھولنے کی دیر ہے، یقین جانے، اور اس بندے کا آدھا کام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال میں نے لاسٹ ٹائم بھی دی تھی، صرف اس کو تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ بس صرف اور صرف اس چیز کے لیے کہ اپنی کتاب کھولنے سے کیا مراد ہے۔ تو میں ہمیشہ دوسروں سے بڑی جلدی انسپائر ہوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے دوسروں سے انسپائر ہونا کہ یار یہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایسے کر کے انسپائر ہونا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ بری بات ہوتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنے کے ہیں انسپائر ہو کے اس میں کیا کریں، تھوڑا سا اضافہ کریں، لیکن اپنے کو بالکل مائنس کر دینا، باقی سارے تو دوسرے ہیں۔ جیسے جب ہم باہر کے ملک کی تعریف کرتے ہیں تو پاکستان کو بالکل کیا کرتے ہیں، چٹا زیرو کر کے اس کی بات کرتے ہیں، بلکہ مائنس میں اس کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بڑی جلدی مرعوب ہو جانا کسی سے، بڑی جلدی کسی کی اس کے اندر ڈوب جانا، یہ ویکنس ہوتی ہے کریکٹر کی، کیونکہ ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے ڈوبنے کو، کہ بجائے اس کے ہم کسی اور کے اندر ڈوبیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ تھا اور میرے میں یہ عادت تھی بہت زیادہ۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ہماری جو میں اسپیچ کی طرف آیا ہوں، اس ٹاکس کی طرف آیا ہوں، تو میں بولتا بہت زیادہ تھا۔ حالانکہ میں بولتا ہوں نا بہت زیادہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں۔ تو میں نے جب کسی کو کہا بھائی آپ ادھر بھی تقریریں کر رہے ہو، ادھر بھی آپ ماشاءاللہ دروس کر رہے ہو، ادھر بھی کرو، تو انہوں نے کہا ادھر کے لیے ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تو انہوں نے کہا تو کیوں نہیں کرتا یار، تو سارا دوسروں کی کتابیں کیوں کھول رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے، ادھر تو کرنا تھوڑا سا، تو کیوں نہیں کرتا، ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، کیا شروعات سے بندہ اتنا زبردست اسپیکر بن جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو کیسے بنتا ہے؟ میں کہا ٹرائی کر کے، تو نے کی ہے، اتنا تو بولتا ہے بھائی۔ پہلی دفعہ مجھے زندگی میں احساس ہوا میں بولتا ہوں بہت زیادہ، اور اس احساس نے مجھے کیا کیا، اپنی کتاب کھولنے کی، اور مجھے ایسا لگا کہ میں بڑی جلدی کسی کو کنونس کر لیتا ہوں، میں کسی کو منا لیتا ہوں اپنی بات، اور وہ مان بھی جاتا ہے۔ یہی تو تقریر ہوتی ہے، یہی تو اسپیچ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے بولنے کے لیے۔ اب اس کے بعد سارے مسئلے مجھے اپنے میں نظر آئے، دنیا میں نہیں، کہ یار ہم کتنے کمزور ہیں، کتنا کچھ کرنے والا اور جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب مجھے دنیا سے کوئی شکوہ نہیں تھا، اب سارے شکوے اپنی ذات سے ہونے لگ گئے تھے۔ اس لیے جو آپ ہے نا، آپ کو دنیا ویسی نظر آتی ہے، بس یہ اصول ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ کلے ہیں دنیا میں ایمان والے۔ سب سے پہلے اسلام کون لایا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے مسلمان یا مومن کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ جبریل آیا ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو قبول کیا ہے۔ پہلے وہ ایمان لے کے آئے۔ امیجن وہ کلے ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی اسمائل کرتے تھے، پھر بھی ہنستے تھے۔ کیوں؟ وہ اپنے ایمان کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، نہ کہ دنیا کی نظر سے اپنے ایمان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہو میری بات؟ جب وہ اپنے ایمان سے دیکھتے تھے نا، یار اگر یہ والا کام ہو گیا تو سوچو مکہ کا کیا بنے گا، یار اگر یہ ہو گیا تو سوچو یمن کا کیا بنے گا، یار اگر، سمجھ آ رہی بات؟ وہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی جد و جہد میں انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ جو میری نظر سے میں دیکھ رہا ہوں نا، اس کو میں نے عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت بندہ کرتا ہے جب کتاب اپنی کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے کرتا ہے، نہ کہ دوسروں کی کتابیں۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کبھی کسی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ صرف گیس ہوتا ہے، وہ صرف تکا ہوتا ہے۔ آپ گارنٹی سے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے ابے کا یہی مسئلہ ہے، قاری صاحب کا یہی مسئلہ ہے، عمران خان کا یہی مسئلہ ہے۔ گارنٹی سے کبھی کوئی نہیں بات ہی کہہ سکتا۔ خبروں کی بنیاد پہ کہو گے، کسی کی بنیاد پہ کہو گے، اس بندے کی بھی بنیاد پہ اگر کہو گے نا، تو وہ بھی ایک ایموشنز ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ غصے میں تھا تو اس نے یہ کہہ دیا، اگلی دفعہ وہ پیار میں تھا کچھ اور کہہ دے گا۔ آپ کسی کی کتاب کا کبھی بھی مکمل انالیسز نہیں کر سکتے، سوائے اپنی کے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو آدمی، میری امی کی پکی بات ہے، یہی سوچ تھی میرے بارے میں نے کہا لکھ کے دے، اگر تو غلط ہوا تجھے پھانسی چڑھائیں گے۔ کہتا نہیں یہ تو نہیں لکھ سکتا۔ میں کہا پھر چانسز ہیں کہ تو غلط ہے۔ اب دیکھا اپنے آپ پہ تھوڑا سا سوچتا ہے نا، تو فوراً ماں کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن جب اماں کو اماں کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو نہیں دیکھ سکتا، ممکن نہیں ہے، پکی بات ہے، وہ نفرت کی طرف ہی جائے گا۔ لیکن جب اپنی نظر سے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی عین ممکن ہے کہ میں غلط ہوں اور یہ وہ صحیح ہے، تو اس لیے اب یہ ساری کی ساری بات صرف قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہے۔ تو ہمارا جو تزکیہ انسٹیٹیوٹ ہے، تو ہم جب نام سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا نام رکھا جائے، تو ہم یہ آیت کی وجہ سے نا، میں آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہی نام رکھیں، اور وہ کیا نام ہے؟ التزکیہ۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ قد افلح من تزکا، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے،
پکی بات ہے، جس نے اپنی کتاب کھولنے کی کوشش کی وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ جس نے اپنے آپ کی صفائی کرنے کی کوشش کی وہ کیا ہے؟ اب بڑی سننے کی بات ہے، صفائی کس کی کرتے ہیں؟ جو چیز بھائی صاف چیز کی کبھی صفائی کی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسان بنیادی طور پہ گنہگار ہے۔ اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جب تو مکمل صاف ہو جائے گا نا تو کیا ہے؟ تو کامیاب ہو جائے گا۔ مکمل صاف ہو سکتا ہے بندہ؟ یہ نہیں بات ہو رہی ہے، یہ بڑا کمال نکتہ ہے قسم سے۔ پہلی بات تو اللہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ریلیکس کر رہا ہے۔ ریلیکس کیوں کر رہا ہے؟ تیرے سے چبلیں ماری جائیں گی، تیرے سے پھسلن ہو جانی ہے، تیرے سے گناہ ہو جانا ہے، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو اس عمل کے اندر زندہ رہ کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنی کتاب کھولتا رہے۔ بس اگر تو یہ وقفے کے بعد یہ عمل جاری رکھے گا نا صاف کرنے والا، تو کامیاب ہے۔ جس دن یعنی کہ بندہ بیٹھ بھی گیا نا، یار میں ذرا بیٹھوں تو صحیح یہ سوچنے کے لیے میری کیا اسٹرینتھ ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، میں کہاں پہ مضبوط ہوں، کہاں پہ کمزور، بس جس دن تو بیٹھ گیا تو کامیاب ہو گیا، اٹس ڈن۔ یہی چاہیے مجھے، کیونکہ تو پیک پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تیرے سے غلطی ہو جانی ہے۔ اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایک بک ہے، آپ کبھی آن لائن اگر دیکھیں تو اسٹوریز آف ریپینٹنس، بڑی کمال بک ہے۔ اسٹوریز آف ریپینٹنس، توبہ کی کہانیاں ان شیخ نے نا، عربی شیخ ہیں، انہوں نے لوگوں کی سچی توبہ کی کہانیاں اس میں مینشن کی ہیں، سچی والی۔ تو ایک بندے کی سچی کہانی ہے یہ، سچی والی، قسم سے یقین نہیں آتا لوگوں کو۔ اصل میں ہمارے سامنے ایسی سٹوریز آتی نہیں ہے نا، وہی بات، ہم کس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے نا روزانہ اپنے جو بھی چبڑیں، جو بھی گناہ جو بھی کرتا وہ ڈائری میں لکھتا تھا، رات کو سونے سے پہلے جیسا بھی تھا نا، لیکن لکھتا ضرور تھا ڈائری کے اندر۔ تو ایک دن اس نے الحمدللہ کچھ نیک کام کیا، کوئی خیر کا کام کیا، تو اپنی اماں کو آ کے اس نے بڑی خوشی سے بتایا کہ الحمدللہ آج میں نے، کیونکہ ظاہر بات ہے گھر سے بھی لامے پڑ رہے ہیں، گھر سے بھی شکایتیں ہو رہی ہیں، آج میں نے خیر کا کام کیا۔ تو اس کی اماں بڑی خوش ہوئی، اور اس کی اماں کو پتہ تھا، انہوں نے کہا بیٹا تو گناہ لکھتا ہے، جا آج کوئی اچھائی بھی لکھ ڈائری میں جا کے۔ تو سارے گناہ ہی لکھتا ہے، اس کی اماں کو پتہ تھا یہ ڈائری لکھتا ہے، تو آج کوئی اچھائی بھی لکھ جا کے اس ڈائری کے اندر۔ یہ ڈائری کے اندر گیا تو ساری ڈائری چٹی، کچھ نہیں لکھا ہوا بیچ میں، اٹ واز کلین، صاف ہے، سوائے ایک آیت کے۔ ایک آیت لکھی ہوئی تھی بیچ میں قرآن کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک نیکی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو علماء کے پاس جب وہ گیا، انہوں نے کہا یہ تو تیرا تزکیہ کرنے کا عمل ہے نا، یہ جو تو بار بار اپنی کتابیں کھولتا ہے، تو بار بار اپنے آپ کے اندر جھانکتا ہے، اللہ کو بھا گیا، جس کی وجہ سے سمجھ اللہ نے تجھے معاف کر کے تیرے پہ تو کرامت دکھا دی اللہ نے بھائی، ہر شے صاف کر، یعنی اللہ کیا اس کو بتا رہا ہے، تیری ساری کی ساری گناہ میں نے کیا کر دیے ہیں، چٹی، ڈائری چٹی تھی بھائی، اس کی کچھ نہیں لکھا ہوا بیچ میں سوائے ایک آیت کے، سبحان اللہ۔ تو تزکیہ از ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کو پورا فلسفہ ہی اس میں رکھ دیا، قد افلح من، آپ کی اور آپ کے بھائی کی لڑائی ہوئی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس اوکے، میرا بھائی میرے سے کیسے لڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے اس لیے لڑ سکتا ہے۔ اور ہماری پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جتھے جتھے دو پانڈے ہون گے وہ کھڑکنے، آواز تو آئے گی بھائی، ہے کہ نہیں، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ الحجرات، اس کی جو شروع کی آیات ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، پتہ کس کی وجہ سے اتری ہیں؟ کس کی وجہ سے اتری تھی؟ ابو بکر و عمر کی وجہ سے، اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان سے بیسٹ نعوذ باللہ، ہم تو ان کے نیڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی آواز، یعنی کہ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنے لگے، تو ان کو نہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ بھی مجلس میں ہیں، اور ان کی آوازیں کیا ہو گئیں، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اچھا اب یہ لڑائی اصل مسئلہ نہیں تھا، یہ بحث اصل مسئلہ نہیں تھا، اب جب وہ قرآن کی آیت اتری، انہوں نے اپنی کتاب کھول لی، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو عمر بن خطاب اتنا ایسا بولنے لگے تھے کہ صحابہ کہنا پڑتا تھا تھوڑا اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ یہ اصل چیز ہے ان صحابہ کی، یعنی کہ صحابہ بھی آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، ان کی بحث ہو جاتی، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس کے بعد اگر تو نے کتاب کھول لی، یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے، یار میں یہ ایسا بول لیتا، بس اگر تو نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا، یہ کامیاب ہے، قد افلح من تزکا، یہ بندہ ٹھیک ہو گیا، یہ کرے گی وہ۔ اچھا پھر وہ میں نے لاسٹ ٹائم جیسے بتایا تھا نا، اس کا دوسری سائڈ بھی ٹرو ہے، سمجھ آ رہی بات کی، یہ کرتا ہی وہ ہے جو کامیاب ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی، یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ہوتی ہی اس سے ہے
جو سچا آدمی ہے. 2 نمبر آدمی کبھی اپنی کتاب نہیں کھولے گا. لکھ لو میری بات. کبھی کبھی پورا خاندان کہہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ غلط ہے, لیکن وہ بندہ نہیں مانتا کیونکہ وہ اپنی کتاب کھولنے کی عادت ہے. یہ کھوچل آدمی ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سچا آدمی کو اپنی کتاب کھولنے کا ہمیشہ شوق ہوتا ہے. وہ پہلے اپنی ذات کو ٹٹولتا ہے کہ کہیں میں ہی غلط تو نہیں ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یقین جانیں جب بھی ابھی بھی الحمدللہ ہماری ایک جہاں پہ ایکٹیویٹی تھی جو میں نے غیر ملکی میں دورہ کہہ رہا تھا ہم نے کرنا ہے, اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ صرف میں نے کتاب کھلوانے جانا تھا, کیونکہ وہ ورکشاپ ہی ویژن کی ہے. ویژن کا کورس ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک جماعت کیسے کھڑی کرنی ہے, ایک علاقے کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کا اسٹیپ وائز پروسیجر کیا ہوتا ہے. تو اب میرے پاس تو پروسیجر ہے, لیکن وہ صحیح طرح میرے سے ورک نہیں ہو پا رہا, یا میں صحیح طرح ورک نہیں کر پا رہا. اب ایک دفعہ جا کے کتاب کھلوانی تھی ان کی کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, اس کو تھوڑا ٹھیک کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی میں اس نظر سے بیٹھتا ہوں نا کہ یار ایک دفعہ میں نے کوئی ٹھیک کرنا ہے, ہمارا کام 2-4 چیزیں ایکسٹرا ہو جاتی ہے, 2-4 نئے کام ہونے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. بس جس دن تو بیٹھ گیا نا ٹھیک ہو گیا تو, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے جیسے تو نے بیٹھنا ہے میں نے بیچ میں برکت ڈال دینی ہے, میں نہیں چھوڑوں گا تجھے, میں پکی بیچ میں برکت ڈالوں گا. بس تو بیٹھنے کی عادت بنا لے. اور کم از کم علماء کہتے ہیں مہینے میں تو 1 دفعہ بیٹھو, کم از کم مہینے میں 1 دفعہ بیٹھو کہ کیا کھویا کیا پایا, مقصد کے نزدیک ہو مقصد سے دور ہو, کو مقصد ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. 1 دفعہ تو بیٹھو, یقین کریں آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. صرف یہ ایک کام کر لیا کریں. تو اصل میں نے یہ مقدمہ سارا اس لیے باندھا ہے کہ آج ہم نے اصل میں کرنی ہے ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. اور ایکٹیویٹی ہے ہی اس بارے میں کہ آپ نے اپنا کیا کرنا ہے, ہاں کتاب کھولنی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس کتاب کھولنے کا مقصد کیا ہے, میں نے آپ کو وہ سارا مقصد اصل میں بتایا ہے. جو پورے کے پورے اسلام کا ہی وہ مقصد ہے, قد افلح من تزکا. پورے اسلام کا ہی مقصد ہے بھئی کتابیں کھول لو اپنی, اس سے پہلے کوئی اور کھولے. اور کوئی اور کون ہے اگر وہ اللہ کھولنے والا آ گیا؟ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب کھول کے سوال پوچھ لیا نا تم تباہ ہو گئے. کیونکہ اللہ کسی ایک پہ, ظاہر بات ہے لاکھوں چیزیں ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اللہ نے تیرے سوال پوچھا, اگر پوچھ لیا نا اس نے, گیم خراب ہے بھائی, گیم آف ہو جانی ہے. دعا کرو بس اللہ نہ پوچھے, بس اللہ کیا کہہ رہے, ٹھیک ہے بندے جا جنت میں نے تجھے معاف کر دیا. اور وہ کیسے ہے؟ جو بندہ کتاب کھولنے والا ہے. اس لیے ایک شیخ صاحب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے, میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو تابوت بنایا ہوا. تابوت, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی حدیث ہے, حدیث کی چیز نہیں, یہ ان کا اپنی ذات کو صاف کرنے کا طریقہ ہے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی فلم ہوں, میں کتنی توپ ہوں, ہر بندے کو پتہ ہے. انہوں نے تابوت بنایا ہوا, تابوت میں تھوڑا سا سوراخ بھی تھا, تو اندھیرے میں تابوت پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر لیٹ جاتے تھے, جیسے قبر میں نہیں ہوتا بندہ, کیونکہ جب کوئی گناہ کرتے تھے, کوئی بیوی سے لڑائی ہو گئی, کسی سے جھگڑا ہو گیا, کو اندر غرور پیدا ہونے لگا, تکبر پیدا ہونے لگا, اب صفائی کی ضرورت ہے نا. وہ تابوت میں لیٹ کے نا, اندھیرا کوپ ہے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی, ایسی فیل ہوتا تھا جیسے سفوکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, حبس شروع ہو جاتی ہے جیسے قبر میں ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو پتہ کہتے تھے او خبیث نفس, یہاں پہ آنا تو نے, حیا نہیں آتی تجھے, شرم کر شرم. اونچا اونچا بولتے تھے اپنی ذات کے ساتھ. اور ہم نے ایک بات کی تھی, سب سے مضبوط آواز کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی. اور جب اس سے باہر نکلتے تھے نا, تو ایسے ہی وہ بندہ نکلتا تھا جیسے آج پیدا ہوا ہے, فوراً جا کے معافی مانگ لی, فوراً جا کے ٹھیک ہو گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں قبرستان کا کیا کرو, وزٹ کیا کرو, اور بتاؤ کہ اس قبرستان میں بادشاہ کون ہے اور فقیر کون ہے, ذرا بتا. ان میں کتنوں کا غرور زندہ ہے, کتنوں کا تکبر زندہ ہے. اگر قبر کو دیکھ کے بندے کو دل صاف نہیں نہ ہوتا, اس کا دل ہی نہیں ہے. اس کو قرآن کہتا ہے یہ مرا ہوا دل ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں, اس میں کوئی جنبش نہیں ہوتی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جنازے پہ کھڑے ہو کے لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا, جنازے کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیوں؟ دل ختم. اس نے کبھی زندگی میں کتاب کھولی نہیں اپنی. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک سوال. ہاں ہاں. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے, لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کرتا, ہاں, پھر دوسرا کوئی اس کو بتاتا ہے کہ ہاں, آپ کے اندر یہ برائی, ہاں, ہاں, وہ سمجھتا ہے واقعی میرے اندر یہ, ہاں, ہاں. وہ اس کو تو ہم نے یاد ہے, ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا, المؤمن مرآۃ المؤمن مرآۃ المومن, مومن کا کیا ہے؟ آئینہ. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ جو آپ کو نہیں دکھ رہا وہ کون دکھاتا ہے؟ وہ کون دکھاتا ہے؟ اور ہم نے ایک بڑی پیاری بات, اس میں بڑی پیاری ایک بات نکلی تھی منہ سے, کہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے, یہ اپنی ذات کو پورا دیکھ نہیں سکتا فزیکلی. آپ اپنے سر کو دیکھ رہے ہو بھائی,
آپ کے سر پہ اگر میں کہوں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو یہ میں دیکھ سکتا ہوں، آپ نہیں، آپ کی کمر نہیں دیکھ سکتے، آپ گدی نہیں دیکھ سکتے اپنی، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ دوسرا شخص۔ اللہ نے فزیکلی بھی آپ کا نظام ایسا بنایا کہ تو دوسرے کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسپرچولی تو زیادہ محتاج ہے تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے تو نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن دوسرے کو آ رہا ہے، اس کی ایک بنیاد اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ سب کچھ تجھے نظر نہیں آنا چاہیے، کچھ تیرے بھائی کو بھی نظر آنا چاہیے تاکہ تعلق بنے نا، یہ تو انہیں کلے رہنا دنیا میں۔ اور جو تیرا بھائی جس کو نظر آئے گا، جس کی تو سن لیتا ہے، جس کی تیری برائی جو ہے نا تجھے ایسے لگتا ہے میری بےزتی ہو گئی ہے، نہیں، جس کی تو ایسا تھینک یو یار، کوئی ایسا بھی تیری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی 20% کوٹا اس کا بھی رکھو، اللہ نے وہ 20-30% کوٹا اسی کے رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کیا کہا تھا، ہماری ایک ٹاپک جو محبت کے اصول چلتے ہیں اس میں ایک ہے تھرڈ پارٹی۔ آپ کی زندگی میں تھرڈ پارٹی نہیں ہے، آپ ایک اچھے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ صحابہ تھے کیونکہ ان کی زندگی میں تھرڈ پارٹی تھے، اور رسول اللہ تھے، وہ ہر مسئلہ کس کے پاس لے جاتے تھے۔ تو آپ کس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہار ہے آپ کی، آپ پکی بات ہے خراب ہو جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، کہیں نہ کہیں گرو گے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ گر گئے ہو۔ یہ تو آپ کو کوئی ساتھ والا بتائے گا، او بھائی کیا کر رہا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو کوئی ساتھ والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی تیری گدی میں کچھ لگا ہوا ہے، تیرے سر پہ کچھ لگا ہوا ہے، تیرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا۔ تو 20% کوٹا آپ اس کا رکھیں تاکہ وہ تعلق جو ہے بردرہڈ کا وہ بھی قائم رہ سکے۔ اور جو پرسنل بنیاد کا علم ہے، جتنا آپ کا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا اپنی ذات کو دیکھنے کا فوکس بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ علم زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ پتہ، اچھا یہ بھی ایک ایریا ہے مسٹیکس کا، اچھا یہ بھی ایک ایریا ہے سوچنے کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے مطابق جب آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں تو زیادہ آپ کو مسٹیکس نظر آتی ہیں۔ تو ایک تو آپ پیپر تقسیم کریں انشاءاللہ، تو ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہ صرف ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی کتاب کھولنے کی کوشش کرنا، بس اس ایکٹیویٹی کا بنیادی طور پہ یہ مقصد ہے۔ تو ہم نے اصل میں کرنا ہے آج سوٹ انالیسز، یہ بڑا مشہور ہے، کسی نے سنا پہلے؟ نہیں میں نے کہا نا ابھی، آپ نے پہلے سنا؟ پہلے اور کسی نے؟ چلیں بہت اچھی بات ہے، کسی نے اگر نہیں سنا تو مل گئے جی؟ ہاں جن کے پاس اپنی کاپیز ہیں تو وہ اسی پہ لکھ لیں، وہ زیادہ بیٹر ہے۔ تو اصل تو یہ جن کے پاس نہیں ہے نا، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ پیپر پہ لکھ لیں، تو اگر ان کو لگا کہ پیپر کوئی فائدے والی چیز ہے تو وہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ جلدی 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 یار، جلدی جلدی۔ کسی کو رہ گیا جس کو پہلا ملا ہو؟ چلیں بیٹھ جائیں۔ اچھا یہ جو لکھنے کے حوالے سے نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو کہ ہمارے پاکستانی بوائز کی عورتوں کی لکھنے کی عادت ہے زیادہ، اور دیکھ لیں عورتیں اس وقت زیادہ آ گئے ہیں، 1.5 لاکھ 9ویں میں فیل ہو گئے ہمارے مسٹنڈے لڑکے، اور لڑکیاں دیکھو کتنی سی فیل ہوئی۔ لڑکیوں کو ہمیشہ لکھنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ لیکچر ہو، کہیں پہ درس ہو، اگر 100 آئی ہوئی ہیں نا تو 80 لکھ رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور اگر 100 لڑکے آئے ہوئے تو 20 لکھ رہے ہوتے ہیں، 80 نہیں لکھ رہے ہوتے۔ مرد سے کنٹرول ختم ہو گیا، مرد پیچھے رہ گیا، عورت آگے چلی گئی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یقین جانیں لکھنا ہے، چیز کو سیریس لینا ہے، کیونکہ لکھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سمپلی آپ کے مائنڈ میں 1 ٹریلین انسٹرکشن ایک سیکنڈ میں پرفارم ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ ایک لمحے کے اندر 1 خرب چیزیں سوچ سکتے ہیں، اللہ نے اتنی طاقت دی آپ کو۔ تو آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں چل رہی ہیں۔
ابھی جب میں بول بھی رہا ہوں کوئی ایک لفظ آپ نے پکڑا اور لفظ کی وجہ سے کوئی ایک نئی فلم شروع کر دی آپ نے دماغ میں. لکھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کروڑوں چیزیں میں سوچ رہا ہوں نا، ان کروڑوں میں سے واٹ از امپورٹنٹ وہ لکھ لو. یعنی یہ دماغ ہی ہے، وہ جو لکھا ہے نا وہ آپ کا دماغ ہی ہے، آپ ہی لکھنا ہے نا. میں نہیں آپ کو کہتا کون سی چیز لکھو اور کون سی نہ لکھو، میں نہیں کہہ رہا. وہ آپ کو لگتا ہے ہاں یار یہ مجھے لکھنا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی آپ لکھیں گے، یہ جو ایکسرسائز کریں گے، یہ آپ نے لکھا ہے، میں نے نہیں آپ کو کہا. کل ابھی جو آپ لکھو گے نا، اللہ اس کے مطابق پکڑے گا قیامت کو آپ کو. یہ تو خود کہتا تھا نا، یہ تو تجھے کسی نے بلیم نہیں کیا تھا تیرے میں یہ مسئلہ ہے، تیرے میں یہ مسئلہ ہے. یہ تو بھائی تو خود لکھ رہا ہے نا اپنا، میں نے تو نہیں کہا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب جو لکھو گے نا، آپ کے ساتھ آپ کے فرشتے بھی لکھیں گے. نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ آپ لکھ رہے ہو کہ میرا یہ مسئلہ ہے. اسی کی بنیاد پہ اللہ کہے گا تو نے تو خود کہا تھا یہ تیرا مسئلہ ہے یار، تو کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ تجھے کیا چیز روک رہی تھی؟ کیا پاور تھی میں نے جو تجھے دی تھی؟ تو پوری دنیا فتح کر سکتا تھا. یہ تو تجھے مسئلہ پتہ بھی ہے. او بھائی ان سے پوچھو جن کو مسئلہ ہی نہیں پتہ، جو آپ کو 90% ابھی نہیں پتہ ہوگا مسئلہ ہے کیا. تبھی تو آپ کھجل ہو رہے ہو، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتہ مسئلہ کیا ہے. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کتاب کھولنے کی پریکٹس تو کرو یار. قد افلح من تزکا کی کیا کرو؟ مشق تو کرو. ابھی آپ شاید زندگی میں پہلی دفعہ قرآن کو عمل میں لانے کی کوشش کرنے لگے ہو. یعنی کہ قرآن اس آیت کو عمل میں لانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے ابھی آپ کر کے دیکھ لو. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز لکھنی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ مائی ڈریم ہے، مائی پرپز ہے، مائی ویژن ہے، جو بھی ہے. اچھا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے مولوی بول رہا ہے تو آپ نے کو مولویوں والا لکھنا ہے. بھائی کوئی بھی ہے، میں نے اپنی امی کو حج کرانا ہے، اوکے. میں نے گھر بنانا ہے، اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں، اوکے. جو بھی ڈریم ہے کچھ تو ہوگا نا بھائی. اگر نہیں ہے آپ نے یہ جملہ لکھنا ہے، میں زندگی میں کٹی پتنگ کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، میرا کوئی خواب نہیں ہے، میرا کوئی سپنا نہیں ہے، میرا کوئی پرپس نہیں ہے. یہ لکھنا ہے، رائٹ اٹ. میری زندگی میں کوئی خواب نہیں ہے، میں کٹی پتنگ کی طرح ہوں، ایویں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں سجے جانا ہے، کھبے جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. جس طرف دنیا جا رہی ہے میں بھی جا رہا ہوں، میرا کوئی خواب نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو خواب بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. وہ میری نظر میں چھوٹا ہے، آپ کی نظر میں تو پہاڑ ہے نا بھائی. یہ بھی خواب ہے کہ یار میں نمازی ہو گیا، میں نے 5 بندے نمازی بنانے ہیں زندگی میں، اوکے. خواب ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے 5 بندے کیا کرنے ہیں؟ نمازی بنانے ہیں. 5 بندے کو عقیدہ ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. 5 بندوں کو میں نے یہ چیز سکھا دینی ہے، اوکے. خواب ہے، کچھ تو خواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہے تو رائٹ اٹ ڈاؤن. اب اصل میں لمبی چیز میں نہیں جاتا. اس خواب میں پھر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پرسنل. پرسنل کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا صرف ذات کا، اس میں کوئی اور بندہ انوالو ہی نہیں ہے. مثلا ورلڈ ٹور کرنا میں نے، مثلا میں عالم بننا چاہتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. پھر ہوتا ہے فیملی. آپ اپنی بہن کے لیے کوئی خواب رکھتے ہو، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کوئی خواب رکھتے ہو، اپنی امی کے لیے کوئی خواب رکھتے ہو، اپنے ابو کے لیے کوئی خواب رکھتے ہو. فیملی ڈریم. تیسرا فائنینشیل ڈریم، یعنی وہی بات کتنا پیسہ چاہیے. یعنی منتھلی مجھے 50,000 جو آدمی مل جائے نا. اچھا اگر آپ کو اب ایسی کوئی جاب ملی جس میں 2 لاکھ ہے، جس میں 1.5 لاکھ ہے، تو اب آپ کے پاس تو آپ کے ڈریم سے 2 گنا کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اب آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ڈریم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہ خرچ بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ تیری ضرورت کتنی تھی؟ 50 کی تھی، لیکن اللہ نے تجھے 2 لاکھ دے دیا، 1.5 لاکھ دے دیا، 4 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ دے دیا. اچھا وہ 15 دن میں مل گیا، باقی 15 دن کیا ہے؟ عمرہ کرا یار. میں نے اتنے امیر لوگ دیکھے انہیں آج تک عمرہ نہیں کیا یار. امیر لوگ ہیں، اچھے کسی کھاتے پیتے کروڑ پتی ہے، عمرہ نہیں کیا، ٹائم ہی نہیں ہے. یقین کریں یہ بڑے بڑے جو ٹاپ 10 بزنس مین ہیں، جس طرح ایلن مسک ہو گئے، یہ سارے ہو گئے، کہتے ہیں اگر انسان اپنے بزنس میں سے باہر نہیں نکل پا رہا، یہ ملازم ہے، یہ بزنس مین نہیں ہے. سیٹھ کون ہوتا ہے؟ ہم جب کہ بندہ ویلا بیٹھا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ او میری جان، دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا بھی ہے اور ویلے ہو، کیونکہ آپ کے پاس نظام ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا آپ نے. آپ کو ہر وقت خجل نہیں ہونا پڑتا، ذلیل نہیں ہونا پڑتا. یار یہ کون فون کھڑکا رہا ہے؟ ایسا بول لو. ہیلو او کاکے، کون بول رہا ہے؟ ایسا بول لو یار، ان کو کہو. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈریم اصل میں یہ 3 جہتوں میں ہوتا ہے. آپ کا پرسنل ہوتا ہے، آپ کی فیملی کے لیے آپ کا ڈریم ہوتا ہے، اور فائنینشیل ہوتا ہے. تو آپ ان 3 بنیادوں کو بھی ذہن میں رکھ کے کوئی خواب بنا سکتے ہو. تو کوئی لکھو. اگر
ابھی لکھنے کا پہلی دفعہ موقع ملا، ذہن میں سوچیں چلتی رہتی تھیں، تو ابھی اس کو لکھ لو، کوئی ایک سوچ بیچ میں سے نکال کے لکھ دو. اوکے. دوسری چیز ہے، پہلے یہ لکھ لو یار، آپ لکھو، آپ اپنا کوئی ڈریم لکھو. ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں بھائی ڈریم لکھو اپنا. آپ کا ڈریم چھوٹا ہے، بڑا ہے، 25 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، لکھ لو، ڈریم لکھو اپنا. میں نے میٹرک کرنا ہے، میٹرک کے بعد میں نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، میں نے چائنا سے MBBS کرنا ہے، واٹ ایور. اگر نہیں ہے، آپ نے کیا لکھنا ہے؟ میرا کوئی خواب نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں کٹی پتنگ ہوں، ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، کوئی خواب نہیں میرا، یہ لکھنا ہے آپ نے. اب لکھتے ہوئے تکلیف ہوگی، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہو تھوڑی تکلیف. SWOT انالیسس، ٹھیک ہے، یہ اصل میں بزنس ٹرم ہے. یہ بزنس MBA جو کرتے ہیں نا، جو BBA وغیرہ MBA کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کے لیے ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں نا، اسی کے لیے تو ہے. تو یہ کمپنیز وغیرہ یوز کرتی ہیں زیادہ تر. جب آپ بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بلڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ آپ نے شروعات میں پہلے یہ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اس کو پرسنل کے لیے یوز کر رہے ہیں، کمپنی کے لیے نہیں. یعنی کہ جہاں پہ کمپنی کے لیے اور بزنس کے لیے فائدہ مند ہے، وہاں پہ پرسنل بنیادوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اب یہ فائدہ مند ہوگا اس کی وجہ سے، یہ نہیں ہے تو یہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ 4 چیزیں چیک کرنی ہیں. اب مثال کے طور پر جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، یہ ڈریم نہیں ہے، یہ خواہش ہے. اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ میری خواہش ہے میں وہاں میں اڑوں، کر لو جتنی مرضی کر لو خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ میری خواہش ہے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، ہم دونوں کھیلیں، کرکٹ کھیلیں. ہاں، خواہش کرنے میں کیا ہے بھائی، جو مرضی خواہش کر لو. خواب ہوتا ہے اسپیسیفک چیز خواب ہوتی ہے. یہ کرنا ہے میں نے، اتنا کرنا ہے، اتنی مقدار میں کرنا ہے، اتنی کوانٹٹی میں کرنا ہے، اتنے وقت میں کرنا ہے، اگلے 1 سال کے اندر میں نے 1 کروڑ روپے کمانا ہے، یہ خواب ہے. اب اس میں ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور پرپز بھی ہے. پیسہ کتنا؟ کروڑ. کتنی دیر میں؟ سال. آپ کو 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا خواب پورا ہو رہا ہے یا 2 مہینے پتہ چل جائے گا. اب اس سے بچنے کے لیے، یہ پریشر سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ خواہشیں کرتے ہیں، خواب نہیں دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ پریشر بلڈ ہوتا ہے نا. آپ اپنی زبان خود کو دی ہوئی ہے کہ میں نے 1 مہینے کے اندر 1 بندہ نمازی کرنا ہے. اب 1 ہفتہ گزر گیا ہے، حالی تو اسی شروع بھی نہیں کیتا. پریشر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیونکہ اس میں کوانٹٹی بھی ہے، پرپز بھی ہے، ٹائم بھی ہے. یہ 3 چیزیں نہ ہوں، وہ خواہش ہوتی ہے، وہ خواب. اور ہم خوابوں کی بات کر رہے ہیں، خواہشوں کی. اس وقت امت کی خواہش ہے خلافت آئے، خواہش ہی ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈریم. کیا کہتے ہیں؟ حکمت عملی. اسٹریٹجک کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے یہ چیز ہے. اس میں پہلی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرینتھ. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویکنس. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپرچونٹی. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھریٹ. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں اب آپ نے اپنے ڈریم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ آپ زندگی میں بننا چاہ رہے ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے؟ ہونی چاہیے یا ہیں؟ یہ ہیں والی ہے، یہ چاہیے والی نہیں ہے. ابھی جو آپ کے اندر ہیں اس وقت، یعنی خواب دیکھا ہے نا، ظاہر بات ہے کسی بنیاد پہ دیکھا ہوگا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لنگڑا آدمی میرے بھائی 500 میٹر بھاگنے کا خواب دیکھتا، بولو ٹانگ ہی نہیں ہے، ایک ٹانگ ہی نہیں ہے میرے بھائی، تو میں یہ ایسے خواب، وہ خواب دیکھے گی نہیں ایسا کہ میں نے بھاگنا ہے، میں کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. وہ ایسا خواب ہی نہیں دیکھتا. خواب یاد رکھے بندہ انکانشیسلی، لاشعوری طور پہ ویسا ہی دیکھتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں اس کو پتہ ہوتا ہے آئی کین ڈو اٹ، میں ہی کر سکتا ہوں. کچھ نہ کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں. اس کے لیے تو کتاب کھولنی ہے. آ رہی سمجھ؟ تو آپ نے اپنی 3 اسٹرینتھ لکھنی ہے. اس اسٹرینتھ میں اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ اچیو کیا ابھی تک زندگی میں. کیا اچیو کیا آپ نے ابھی تک؟ آپ کی 1800 عمر ہے، 20 ہے، 25 ہے، 30 ہے. آپ کی اچیومنٹ کیا ہے زندگی میں؟ اس اچیومنٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچیو کر چکا ہوں تو کسی وجہ سے کیا ہے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مثلا میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں،
یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے بھائی. ذمہ دار آدمی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہہ دیتا مر جاتا ہے اس پہ. جواز صاحب میں آپ کو کل ملوں گا, بارش ہوگی, آندھی آ گئی, طوفان آ گیا, سڑکیں بلاک ہو گئی, ملے گا کیسے؟ رستے اللہ کھول دیتا ہے, رستے اس کو بنوائے گا اللہ, لیکن وہ ذمہ دار ہے اپنے کہے کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی طرف کبھی لامہ, کبھی شکایت نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ. اب یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے بھائی. ایک بندہ بار بار اپنی زبان سے پھر رہا ہے, اور ایک بندہ زبان کا پکا ہے. بہن کا رشتہ کس کو دو گے؟ کس کو دو گے بھائی؟ دیکھا, ساروں کو پتہ ہے, کیونکہ جو زبان والا ہے اس پہ کچھ بھروسہ کر کے ہم بہن دے سکتے ہیں. جو پیر پہ پھر جاتا ہے بھائی, اس کو بہن کیسے دیں گے؟ تو اس لیے اسٹرینتھ, آپ نے 3 اسٹرینتھ لکھنی ہے اپنی. کتنی؟ پہلے سن لو ساری, پہلے یہ سارا سن لیں. 3 اسٹرینتھ لکھنی ہے, اور اسٹرینتھ کوشش کریں ایسی لکھیں جو آپ کی اچیومنٹ ہے, آپ نے زندگی میں اچیو کیا الحمدللہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں یہ طاقت ہے انشاءاللہ میں ایسا کر سکتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ, بندہ ٹائم کا بڑا پکا ہے, بڑی بڑی اسٹرینتھ ہے. آپ کی جو ہے نا سب سے آخری نمبر میں ہے آپ کمپنی کے اندر, پہلے پہ چلے جاؤ گے اگر آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہے, پہلے پہ چلے جاؤ گے. آپ کو مالک ہمیشہ پک کرے گا. کیوں؟ وہ آپ پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے کہ اگر اس میں کہوں نا 4 بجے یہ تو نے کرنا ہے, یہ 3:30 بجے کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, جس کو کہہ دیا نا 4 بجے, وہ اگلے دن 4 بجے. مطلب 4 بجے کا مطلب 5 بجے. آپ میری بات سمجھ, اس لیے کمپنیاں ورک نہیں کرتی ہیں. تو اسٹرینتھ کا مطلب یہ ہے. اب سمجھ آ رہی بات میری؟ لیکن اس کے ساتھ جوڑ کے آپ نے اسٹرینتھ بتاؤ. جو خواب سوچا نا, کیوں سوچا ہے وہ خواب, کس بنیاد پہ سوچا ہے, وہ کچھ اسٹرینتھ ہے نا آپ میں, وہ کیا ہے؟ اور وہی بات اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا, آپ کیا جملہ لکھیں گے, کیا لکھو گے بھائی؟ نہیں, آپ اپنا جملہ اسٹرینتھ کے بارے میں یہ لکھو گے, میرے میں کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, یا مجھے نہیں معلوم کہ میرے میں کیا اسٹرینتھ ہے, مجھے کو آئینہ چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ اور آئینہ کون ہوتا ہے؟ المؤمن مرآۃ ایک دوسرا مومن چاہیے جو کیا کرے مجھے. تو کیسے بتائے گا وہ؟ تھوڑا وقت گزارو اس کے ساتھ, کبھی دہی بلے کھلاؤ اس کو تھوڑے سے, کبھی گھومو پھرو ایک دوسرے موٹر سائیکل کے اوپر, یہی صحیح بات ہے. تو وقت بتائے گا نا, پھر یار تیرے میں یہ بڑی کمال کوالٹی ہے یار. اس لیے کیا کہتا ہے, سفر وسیلہ ہے, پتہ ہے سفر وسیلہ ہے ظفر. ظفر کیا ہوتی ہے؟ کامیابی. تو سفر کی وجہ سے انسان کو نارملی کامیابی ملتی ہے. ایک تو اس کا ایکسپوجر بنتا ہے نا, اپنے کمفرٹ زون سے نکل جاتا ہے وہ بندہ, سفر کرنا چاہیے. دوسرا جس کے ساتھ کرتا ہے نا وہ نارمل رہتا ہے, یعنی کتنی دیر وہ اپنے آپ کو بنا ٹھنا کے بیٹھے رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو نارمل ہونا پڑے گا جیسے وہ گھر میں نارمل ہوتا ہے. اب وہ جب نارمل ہوگا نا, اصل رنگ وہ اس وقت دکھاتا ہے, اس سے صحیح پتہ چلتا ہے یہ بندہ اصل میں ہے کیا. اب 5-7 سفر کر لو کسی کے ساتھ, آپ کو پتہ چل جائے گا اس بندے کے مسئلے کیا ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لکھو آپ. تو 3 ہی کیا لکھنی ہے آپ نے؟ ویکنیسز, یعنی جو یہ خواب ہے نا, جو بھی آپ نے بنایا ہوا ہے, یہ نہیں حاصل ہو پا رہا, نہ ہی میں نیڑے آ رہا ہوں, نہ میں سوچ پاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے میں یہ کمزوریاں, اور وہ بھی 3 ہیں, اور وہ ہیں ابھی. آپ سمجھ رہے, یہ نہیں ہو سکتی ہیں میرے میں, نہیں ہیں ابھی. مثلاً اب وہ جو ذمہ داری والی میں بات میں غیر ذمہ دار آدمی, پروکاسٹینیٹر ہوں, چیزوں کو کل پہ ڈال دیتا ہوں, کل کر لوں گا. یہ بہت بڑی فلم ہے آدمی, یہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, قیامت کے دن انسان جو جہنمی ہے وہ اللہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے, کہیں گے نا. ابھی بھی خبیث آدمی کہہ رہا ہے واپس بھیج تو کروں گا, ابھی بھی پروکاسٹینیٹ کر رہا ہے. اچھا کیسی بات ہے نا, یہ نہیں کہہ رہا میں ابھی کر دوں, ایسے بھی تو کہہ سکتا ہے نا, ابھی کرتا ہوں میں, کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بھیج, میں کروں گا جا کے. اور اللہ کیسے کیا کہتا ہے؟ تجھے بھیج بھی تو پھر بھی ہے, کیونکہ تو ابھی بھی پروکاسٹینیٹر ہے, یہ تیری سیکنڈ نیچر ہے. یہ ویکنیس ہے بہت بڑی. جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا آدمی ہے, یہ ویکنیس ہے. ڈرپوک ہے, یہ ویکنیس ہے. ڈرپوک آدمی ہے, یعنی کر سکتا ہے بہت کچھ, لیکن یعنی کہ اسٹرینتھ ہے آپ کی, اس اسٹرینتھ کو آپ عمل میں نہیں لا پا رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈرپوک آدمی ہو. تو یہ ویکنیس ہے. ڈرپوک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو کے اپنی بات نہیں کر سکتے, آپ اپنے ابو سے اپنی بات نہیں کہہ پا رہے, اپنی امی سے اپنی بات نہیں کہہ پا رہے. یہ ویکنیس ہے آپ کی, کیونکہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑے مسائل چل رہے ہیں. اپرچونٹی, آپ کو کیا لگتا ہے یار یہ میری اس وقت ایگزسٹنگ اپرچونٹیز ہیں, یہ ہیں میری زندگی میں, میرے نیٹ ورک میں, اگر میں ان کو یوز کر لوں استاد جی فلم بن سکتا ہوں میں پوری انشاءاللہ.
کھڑا ہو سکتا ہوں میں, یعنی کہ اس اسٹرینتھ کی بنیاد پہ, اس ڈریم کی بنیاد پہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں. مثال دے رہا ہوں, آپ نے کہا نا میں نے کمپنی کھڑی کرنی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو ابھی ان دوستوں میں کوئی ایک بندہ ہے جو آپ کا دوست ہے جس کی کمپنی کھڑی ہوئی ہے, یہ اپرچونٹی ہے آپ کی, کیونکہ یہ تو دوست ہے, بزنس کر رہا ہے, یعنی اس نے سارا جرنی کر چکا ہے, اور تو نے ابھی, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. تو کیا کرو, روزانہ 2 گھنٹے اس کے ساتھ کمپنی میں چلے جا کرو, سمپل. اب آپ کا پتہ چلنا لگے گا, او ہو استاد جی یہ کام تو بڑا مشکل ہے, میں نہیں کر رہا. یا تو پیچھے ہٹ جاؤ گے, یا یار یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یو سی آپ کے پاس اپرچونٹی کیا ہے, عالم بننا ہے. عالم بننا چاہتے ہو, اس عالم بننے کے لیے آپ کے پاس شارٹیسٹ وے اس وقت کیا ہے, یعنی آپ کی ویکنیس کیا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور آپ نے بننا عالم ہے. اپرچونٹی کیا ہے, اپرچونٹی یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ سیٹرڈے سنڈے کو میرے ایک دوست ہیں, وہ عالم کا کورس کروا رہا ہے, صرف 2 گھنٹے ٹائم دینا ہے, تو بن لو عالم, کیا ٹینشن ہے, اپرچونٹی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اور آپ کے علاقے کے اندر ہے, آپ نے باہر بھی نہیں جانا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو, اس کا مطلب اپرچونٹی ہوتا ہے. تھریٹ, آپ کو کیا خوف ہے اپنی زندگی سے, یار یہ نہ ہو جائے, بس ہر بندے کی زندگی میں یہ والی چیز ضرور دے, یہ نہ ہو جائے. آپ نے اپنی کزن سے شادی کرنی ہے, یار ایسا نہ ہو جائے کہ شادی نہ ہو میری. ہے یہ ہر دن چڑھتا ہے, یہ خوف چڑھتا ہے, اترتا ہے, چڑھتا ہے. اس کی وجہ سے نا آپ کی انرجی سک ہو جاتی ہے. جب انرجی سک ہو جاتی ہے پھر آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تھریٹ کیا ہے آپ کو, نہیں سمجھ آئی سمجھ. ایک خوف کیا ہے, مثال کے طور پر ایک خوف ہے بہت بڑا, کہ میرا ایک راز ہے, میں نے کوئی فلم چلا دی ہوئی ہے, جی ابو کو پتہ چل گیا نا پتر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یہ بھی ایک خوف ہے, یہ تھریٹ ہے آپ کا, جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے ابو کا ریلیشن نہیں بن رہا, آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے. تھریٹ ہے آپ کو, یعنی کہ وہ جو چیز ہے نا وہ دھمکا رہی ہے آپ. آ رہی سمجھ, وہ کیا ہے, وہ تھریٹ ہے آپ کا. پھر اس ڈریم کو کیا تھریٹ ہے, آپ کے ابو, آپ کی امی, آپ کے سارے گھر والے لبرل ہیں, دین سے کوسوں دور, اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, عالم بننا چاہ رہے ہو, تو آپ کی فیملی تھریٹ ہے. سمجھ آ رہی بات کی. آپ کے خاندان میں کبھی زندگی میں کسی نے کاروبار کیا ہی نہیں ہے, اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, تھریٹ ہے. آپ کی فیملی تھریٹ ہے, انہیں کرنے نہیں دینا, یہ تھریٹ ہے. اس لیے آپ کبھی بھی اپنے خواب کا اظہار نہیں کرو گے, تھریٹ کی وجہ سے. آپ کو سمجھ آ رہی تھریٹ کا کیا مطلب ہے, کتنا پاورفل چیز ہے یہ, ہے کہ نہیں پاورفل. تو 3 چیزیں کیا لکھنی ہے, 3 چیزیں کیا لکھنی ہے, اپرچونٹی اور تھریٹ. چلیں لکھیں. ڈریم کے لیے نا میں نے یہ جو چیز کہی ہے نا, ٹائم, کوانٹٹی, اور کیا تھا, ہاں پرپس, یعنی کیا ہے, کتنے دیر میں اچیو کرنا ہے اور کتنا اچیو کرنا ہے. یہ 3 چیزیں آپ کے ڈریم میں ضرور ہونی چاہیے. نہیں ہے وہ خواہش ہے, وہ ڈریم نہیں. آ رہی سمجھ. تو میں 1 مہینے کے اندر 1 کروڑ روپیہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو روپیہ کیا ہے, پرپز, ٹائم 1 ماہ, کوانٹٹی 1 کروڑ. آ رہی سمجھ. ڈریم کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. نہیں ہے تو وہ ڈریم نہیں ہے. اب آپ کی اکثریت کا وہ خواہش ہے, وہ ڈریم نہیں ہے. اکثریت کا 90%, کیونکہ اس میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ ڈالو گے نا, اب آپ مجھے ڈالو گے تب جب آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے. اب اس سے اگلی گیم کیا ہوتی ہے, پلاننگ کیسے کرنا ہے, وہ اس سے اگلی گیم ہوتی ہے. اب وہ ہوگا تبھی ہے آپ ڈالو گے ٹائم, ورنہ ڈال ہی نہیں سکتے, کیونکہ کوئی پلان ہی نہیں ہے. تو پھر ڈریم کیوں رکھا ہوا ہے, نہیں ڈریم ہے ہی نہیں.